بھائی گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریروں کا حوالہ دے کر مجھ سے بات پوچھتے ہیں، میرے بھائی مجھے کیا حق پہنچتا ہے ان کے بارے میں کوئی رائے دینے کا؟ وہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، پھر اللہ نے پوری دنیا میں ان کی دعوت کو قبول فرما کے ان سے کام لیا ہے، لہذا اگر کسی مسئلے میں ان کا تفرد ہے تو اس کو دلیل تو نہیں بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بی بی عائشہ جیسی قریب صدیقہ بنت صدیق، وہ کہتی تھی مردے نہیں سنتے، باقی صحابہ کہتے تھے سنتے ہیں۔ یہ تفردات ہوتے ہیں، اس لیے کسی بزرگ کی کسی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک ان کے دعاؤں کو منظور فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات سمجھو۔ سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے ایک دن خود والد صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت یہ ہم مولویوں پر اعتراض زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا سفید چادر ہو تو داغ دور سے نظر آتا ہے، جو پہلے ہی سیاہ ہیں ان پہ کیا اعتراض کریں گے لوگ؟ انہوں نے کہا اگر مولوی غلطی کرے گا تو اعتراض ہوگا، کیونکہ ایک سفید چادر ہے۔ اصل جو ہے نا وسیلے سے دعا مانگنا، مسئلہ سمجھو اور کچھ دماغ میں نہیں رکھا کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سنا اور وہاں جا کے نکال دیا۔ ایک ہے وسیلہ زندہ آدمی سے پکڑنا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں جی ہمارے لیے دعا کرو، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث انکار نہیں کرتے۔ حضور نے خود حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اب مسئلہ باقی رہ گیا ہے کہ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ بالاعمال الصالحہ، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے کہ یا اللہ فلاں میں نے کام جو ہے نا خالص تیری رضا کے لیے کیا، اس کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، اس عمل کے وسیلے سے۔ جیسے کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، آگے پتھر گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے، پتھر گرتے رہتے ہیں۔ اب وہ اندر قید ہو کے رہ گیا اور اتنا بھاری پتھر ہٹائے کیسے؟ انہوں نے کہا اچھا یار ایسا کرو، ہر آدمی اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگے۔ تو ایک نے تو کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چرا کے واپس آتا تھا، دودھ نکالتا تھا، چاہے میرے بچے بھوکے رہ جائیں، بیوی بھوکی رہ جائے، میں والدہ والد کو جب تک دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ خود پیتا نہ بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو والدہ کو نیند آ گئی، میں دودھ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا۔ جب والدہ اٹھے ان کو پہلے پلایا۔ اگر واقعی میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ یہ ہے عمل صالح کا وسیلہ۔ بات سمجھو، دماغ میں رکھا کرو۔ دوسرے آدمی نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے میرے پاس نوکری کی، میں نے اس سے کہا تمہیں اتنی بکریاں دوں گا۔ وہ اللہ کا بندہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا گیا، وہ بکریاں میرے پاس رہ گئی۔ میں نے ان کی بکریوں کی تجارت کی، پڑھایا۔ وہ کئی سال کے بعد نکل آیا۔ اور نے کہا جی میرے آپ کے پاس اتنی بکریاں تھیں۔ میں نے کہا اتنی بکریاں نہیں، اب تو یہ ساری آپ کی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں اس میں تجارت کرتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، تو اب اتنا حصہ تیرا ہے، اتنا میرا ہے۔ اور نے مجھے دے دیا دعائیں کر کے۔ تو اللہ اگر میں نے واقعی تیری نیت، تیری رضا کے لیے اس غریب کا حق رکھا، اتنے سالوں کے بعد بھی ادا کر دیا، تو اس عمل کے ذریعے میں دعا مانگتا ہوں۔ پتھر اور ہٹ گیا۔ اب تیسرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری چاچے کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت تھی، وہ حسن کا مجسمہ تھی، میری نیت خراب تھی،
لیکن وہ لڑکی الحمدللہ اتنی کردار اور کریکٹر والی تھی کہ وہ میری بات نہیں سنتی تھی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی، منتیں کی، ترلے کیے، دولت کے واسطے دیے، اور میری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا سیدھی بات ہے، فاتر بیوت من ابوابہا، میرے ماں باپ سے آ کے یا تو میرا رشتہ مانگو، ورنہ ایسی طرح بات جو ہے میری طرف نظر نہ ڈالا کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، کھٹکا دروازہ آدھی رات کو، میں باہر گیا تو وہی لڑکی کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے والدین کو تکلیف ہو گئی ہے، شدید والد کو، اور ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو حکیم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اگر تم مجھے 100 درہم دے دو، یعنی 100 ریال دے دو، اور جو تم مجھ سے چاہتے تھے نا، میں آج اپنی عزت لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود آئی ہوں تمہارے پاس، میں مجبور ہوں۔ میں نے 100 روپیہ نکالا، اس کو دیا، ہم نے کہا جاؤ اندر۔ میں نے اس کو کمرے پہ اٹھایا، میں نے کہا کپڑے شپڑے اتارو، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ میں گیا تو وہ بیچاری کپڑے اتار کے بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، لا تفک الخاتم الا باذن اللہ، خدا کے لیے میری اس انگوٹھی کو مت چھیڑو اللہ کے حکم کے بغیر۔ میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، میں مجبور ہو کے آئی ہوں۔ میں نے کپڑے پہن لیے، میں نے کہا جاؤ میرے گھر سے، اور یہ 100 درہم بھی لے جاؤ، میں نے تمہیں دیا ہے، اور میں تمہیں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور نہ کبھی تمہیں دیکھوں گا۔ یا اللہ اگر میں نے تیرے لیے یہ عمل کیا تھا تو غار کا دروازہ کھل جائے۔ اس کی دعا کے بعد دروازہ کھل گیا، ایسی ہوا چلی کہ پتھر کو اٹھا کر۔ یہ ہے وسیلہ بالاعمال الصالحہ، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، جائز ہے، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ تم نے کبھی کوئی نیک عمل کیا، کوئی خیرات کی، کوئی صدقہ کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، جیسے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا بنا کعبہ کے بارک بنا، تقبل منا، قبول فرما ہماری بنا، یہ عمل صالح ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا واسطہ ہے ان بزرگوں کا جو فوت ہو گئے، ان کا واسطہ پکڑ کے دعا کرنا کہ یا اللہ حضرت داتا کے علی ہجویری کے واسطہ، پاک پٹن والوں کا واسطہ، شکر گنج کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، یہ متفق علیہ ناجائز ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ کوئی امام بھی اس کو جائز نہیں کہتا ہے، ناجائز ہے۔ اب رہ گیا باقی نبی کا واسطہ، یاد رکھو، یعنی کسی بزرگ کی موت کے بعد اس کا واسطہ تو پھر اتفاق ناجائز ہے۔ اب ہے نبی اور شہداء کا واسطہ، تو بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہے۔ جب بھی دعا مانگو سیدھی مانگو، سارے قرآن میں انبیاء نے اللہ سے سیدھی دعا مانگی ہے، واسطہ نہیں دیا۔ قرآن موجود ہے، میری بات پہ اعتبار نہ کرو، خود پڑھ لو۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، نوح علیہ السلام نے کی، ہر پیغمبر نے دعا کی، کوئی واسطہ نہیں دیا۔ تو تم بھی دعا سیدھی اللہ سے۔ بعض علماء انبیاء اور شہداء کے واسطے کو ان کی وفات کے بعد بھی جائز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی بھی قبر میں زندہ ہے اور شہید بھی زندہ ہے، تو زندہ کا واسطہ تو جائز ہے۔ اس لیے بعض علماء انبیاء اور شہداء کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، ان میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہوں گے، وہ جائز سمجھتے ہوں گے، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ نہیں، سیدھی اللہ سے مانگو۔ اچھا ایک بڑی یہ بات میں آپ کو بتا دوں، شاید خدا کرے یاد رہے، میرے طالب علم بھائیوں کے لیے تو کام آئے گی۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت تھانوی جو تھے نا حکیم الامت تھے، یعنی بڑا اللہ نے حکمت اور علم دیا۔
وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت حضور پاک کا وسیلہ مانگنا مدینہ شریف میں جا کر حضور کے واسطے سے دعائیں کرنا جو ہے کیا جائز ہے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ مسئلے پوچھنے والا اہل حدیث ہے، یہ اس کا منکر ہے۔ حضرت تھانوی تو قائل تھے نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی قائل تھے، حضرت تھانوی بھی قائل تھے وسیلے کے، لیکن اس کو بھی وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ منکر ہے، یہ تو قائل ہے۔ فرمایا بھائی اگر مدینے میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ عمل صالح ہے یا عمل صالح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پڑھنا، فرمایا بس اسی عمل کا واسطہ دے دیا کرو کہ یا اللہ میں نے جو حضور کی زیارت کی ہے نا اس کا واسطہ، تو عمل کا واسطے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے نا تمہیں؟ اس نے کہا ہاں جی اس میں نے کہا بس اسی کا واسطہ دے دیا کرو۔ وہ بیچارہ چپ، اس کو بات سمجھا۔ اللہ والے بات سمجھاتے ہیں نا جی۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی ابتدا میں یہ مولویوں کے بڑے خلاف تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اور خاص طور پہ صوفی بزرگوں کے اور تصوف اور خانقاہی نظام اور ذکر اور ان کے تو بالکل ہی خلاف تھے نا۔ ایک دن اتفاق سے تھانہ بھون سے گزرے تو خیال آ گیا کہ حضرت تھانوی کے شہر سے گزر رہے ہیں، حضرت سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تصوف، یہ کیا نئے نئے تصوف کے طریقے نکال رکھے ہیں؟ آئے حضرت کو سلام کیا اور خود بھی بڑے عالم، کہا حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، مجھے جواب کی کوئی جلدی نہیں ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، میں کل آ کر جواب لے لوں گا۔ اور پھر میں ہاں بھائی سوال تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصوف جو ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تصوف کی ابتدا ہے اصلاح نیت سے اور انتہا ہے اصلاح عبادت تک، کہ ہر عمل انما الاعمال بالنیات، یہ ابتدا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ انتہا ہے۔ انہوں نے کہا بس اب یہ سمجھ آ گیا، اب مجھے کل آ کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا اور کیا ہم خود گھڑتے ہیں مسئلے؟ پھر حضرت نے بیعت بھی کر دی، اللہ ان پہ کرم رحمتیں فرمائے۔ تو اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کرو، لیکن حالات یہی ہیں، فتویٰ یہی ہونا چاہیے کہ سیدھا اللہ سے مانو، کیونکہ جب تھوڑی سی آدمی کو ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دو نا تو بیٹھنے کی اگلا بنا لیتا ہے، جب تھوڑے سے وسیلے کی اجازت دے دو گے پھر اللہ چھٹی پہ چلے جائیں گے، تم نے مانگنا بھی انہیں سے ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، باقاعدہ والے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ کہتے ہیں اللہ کے بعد بھائی کچھ نہیں، سارا نبی کو دے دیا، خود تو فارغ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے اجازت نہ دیا کرو تاکہ لوگ پھر وسیلہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی نہیں رہے گی۔